میرے مسلمان بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر چڑھنے، اس پر نماز پڑھنے، اس کے پتھروں کو چھونے، اس کے درختوں پر گرے لگانے، اس کی مٹی، پتھر اور درختوں میں سے کسی چیز کو تبرک کی خاطر لینے کو مشروع نہیں کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہم سب کے لیے بھلائی ہے، لہذا آپ اس کی مخالفت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول، میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب۔ ساتھیوں، غور سے دیکھو، یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے، اگر کوئی مڈل کلاس کم پڑھا لکھا آدمی اس کو غور سے نہ پڑھے اور ایک دم سارا پڑھے تو وہ قسمیں اٹھائے گا جا کر کہ میں نے وہاں لکھا ہوا پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس پہاڑی پر چڑھنے، پتھروں کے چھونے، درختوں پر گرا لگانے، اس کی مٹی، پتھر، درختوں کسی، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ سارا لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے، یہ ضرور اس کے ذہن میں آئے گا۔ اور یہاں کیسا ہے کہ صرف لکھا ہوا ہے، آخری ایک آیت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کو اس کو بریکٹ میں کرنا چاہیے تھا۔ بریکٹ میں اس لیے نہیں کیا گیا کہ لوگ اس میں دماغ میں یہ آئے کہ یہاں یہ جو لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں ہے، تاثر یہ دیا گیا ہے۔ تو غور سے جب بھی ان کی کوئی بورڈ پڑھے، غور سے پڑھے۔ اور میں ایک بات یہاں ضرور کہنا چاہتا ہوں، آپ غور کریں، کون ایسا مسلمان ہے جو پہاڑی پر چڑھنے کے بعد پتھروں کو چھوتا ہے، درختوں پر گرے لگاتا ہے؟ پہاڑی پر درخت کون سا ہے جس پر درخت پہ گرے لگائے گا؟ مٹی، پتھر، درختوں سے کسی تبرک کی خاطر اپنے پاس رکھے گا یا لے گا؟ میرے خیال میں تو سرکار کا فرمان یہ ہے کہ یہاں سے کسی پتھر کو نہ اٹھا کے لے جاؤ۔ پتھر بھی میری یاد میں روتے ہیں، وہ اپنے یہاں سے جانے کے بعد اب اس علاقے کی جدائی میں روتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ لکھنا چاہیے تھا کہ سرکار کا فرمان ہے یہاں سے پتھر اٹھا کر نہ لے کے جائیں۔ میں نے تو اپنی طرف سے اپنا حق ادا کیا ہے، آپ سننے والے، پڑھنے والے جو بھی سنیں ضرور اس پہ غور کریں، اور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے آخرت میں اس کا فائدہ ہو۔ جزاک اللہ۔